السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں صحیح سالم اس مسجد میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیو، آج کے اس مختصر سے درس میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ وہ سوال ہے، کیا ولی کے بغیر نکاح درست ہے؟ کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی تلاوت کی گئی، اس مناسبت سے اس آیات کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، بار الہ تو مجھے حق بیان کرنے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسلامی بھائیو، مذہب اسلام نے بے راہ روی پر کنٹرول پانے کے لیے بہت سارے حدود و قیود اور شرائط کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی کو پنپنے کی جگہ نہ ملے۔ ہر ایسے چور دروازے کو اسلام نے بند کر دیا ہے جس کے ذریعے سے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو عروج ملتا ہو، تو اسلام نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ جس طریقے سے مردوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط، ایک مجلس میں بے پردگی کے ساتھ مرد اور حضرات کا ایک جگہ بیٹھنا اسلام نے حرام قرار دیا۔ عورتوں کے لیے حرام قرار دیا کہ بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اسی طریقے سے بلا ضرورت، بلا وجہ غیر محرم مرد سے بات کرنے کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے غیر محرم کے ساتھ سفر وغیرہ پر بھی پابندی لگائی ہے کہ ان کے ساتھ آپ سفر نہیں کر سکتے اگر آپ کے محرم نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام نے نکاح میں ولی کی ولایت کی بھی شرط رکھ دی ہے۔ اگر یہ شرط نہیں لگاتی تو اس کے ذریعے سے لڑکیاں آزاد ہوتی اور اس آزادی کا وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائز تعلقات قائم کرتی، اس کی وجہ سے پورا معاشرہ برباد ہو کر رہ جاتا۔ تو اسلام نے نکاح کے لیے، لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط لگا دیا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں سرپرست، عہدیدار کے سرپرست، ذمہ دار، دوست کے۔ لیکن مذہب اسلام ہر طریقے کی سرپرستی کے لیے، ہر طرح کے سرپرستی کو عورت کے ولی بننے کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ ان کے جو خاص رشتہ دار ہوئے ان کی سرپرستی کو، ان کی اس ولی کی ولایت کو وہ اسلام تسلیم کرتا ہے۔ اور ایک باپ اپنی بیٹی کے شادی نکاح کے ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے سب سے بڑے ولی ہیں۔ اگر کسی عورت کا باپ نہیں ہے تو اس کے ولی پردادا اور دادا ہوں گے۔ اگر دادا اور پردادا بھی باحیات نہیں ہیں تو اس کے ولی ان کے بھائی اور بھائی نہیں ہیں، بھائی کے غیر موجودگی میں چچا نہیں ہے تو غیر موجودگی میں ماموں۔ اس طریقے سے بالترتیب جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ عورت کے لیے ولی بنیں گے۔
اور کسی عورت کے اگر مطلقہ ہے، طلاق یافتہ ہے اور بالغ لڑکا ہے، بیٹے ہیں، نوجوان ہیں، تو وہ بھی اپنی ماں کی نکاح ثانی یعنی دوسرے نکاح کے لیے ولی بن سکتے ہیں۔ اگر کسی عورت کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اس عورت کی جانب سے حاکم وقت ولی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد کی روایت حدیث نمبر 2083 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فالسلطان ولی من لا ولی لہ، حاکم وقت اس عورت کی جانب سے ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ولی اسلام میں نکاح شرط ہے۔ اب آئیے قرآن آیات اور احادیث روشنی کے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی جوان باشعور عورت ولی کے بغیر نکاح کر لے یا کسی سے پوچھے بغیر وہ شادی کر لے اپنے سے، کیا یہ شادی درست ہے یا نہیں؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، اے مسلمانوں تم کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مسلمان لونڈی عورت آزاد مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے، گرچہ وہ آزاد مشرکہ عورت آپ کو اچھی لگتی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی اپنی عورتوں کا نکاح کسی مشرک کے ساتھ کراؤ یہاں تک کہ وہ آدمی ایمان لے آئے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک آزاد غلام، ایک آزاد نوکر، اس آزاد ایک غلام، ایک مسلمان غلام ایک آزاد مشرک سے بہت بہتر ہے، گرچہ وہ مشرک آپ کو اچھے لگ رہے ہوں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آپ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ رب العالمین اپنے حکم سے حکم سے آپ کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ لہذا اس آیات میں اللہ رب العالمین نے دو طرز اپنایا ہے۔ ایک طرز مومنوں سے، مردوں سے کہا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین کی عورتوں سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ لیکن دوسری جگہ غور کیجئے، یہ نہیں کہا گیا، عورتوں کو مخاطب نہیں کیا اللہ رب العالمین اس انداز سے کہ یہ عورتیں تم مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، بلکہ کیا کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم اپنی عورتوں کی نکاح مشرکین میں سے کسی سے نہ کرو، یعنی ان کے ولی کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ جیسے مردوں سے کہا تم شادی نہ کرو، عورتوں سے ایسا اللہ نے نہیں کہا ہے۔ اب آئیے دوسری آیت سورہ نور آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو مرد عورت بغیر شادی شدہ ہیں لہذا ان کا نکاح کرا دو۔ تو اس آیات میں بھی غور کریں، جو عورت شادی شدہ نہیں ہے لہذا ان کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ان کے ولی کو مخاطب کیا، ان کے سرپرست سے کہا کہ تم ان کا نکاح کرا دو، ان کی شادی کرا دو۔ لہذا ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ عورت کے نکاح کے لیے اس کے سرپرست کا ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے دو حدیثوں کے سامنے رکھ کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 1102 ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکح
नकाहत बगैर इज़्न वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत अपने वली की इजाजत के बगैर शादी कर ले, ये शादी बातिल है, ये निकाह बातिल है, ये निकाह बातिल है। अल्लाह के नबी 3 मरतबा इरशाद फरमाए, लिहाजा गौर कीजिए, एक मरतबा नहीं। अगर कोई लड़की भागकर शादी कर ले या घर बैठे उनके रिश्तेदार को ना पूछे, वालिदैन को नाराज करके, खानदान वालों को नाराज करके शादी कर ले, तो लिहाजा ये शादी दुरुस्त नहीं है। इसी तौर पर हजरत अबू बुर्दा, हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, निकाह वली के बगैर दुरुस्त नहीं है। इस हदीस को अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया, हदीस नंबर 2085 है। इसमें भी वही बात कही कि वली के बगैर, सरपरस्त के बगैर निकाह दुरुस्त नहीं। अब आइए मेरे भाई एक बात और समझ लेते हैं कि औरत के निकाह में वली का होना जरूरी है, लेकिन इसका मफहूम ये नहीं है कतई कि आप उस लड़की से या उस औरत से कोई मशवरा तलब ना करें। वली होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी का मालिक हैं, जिस जगह चाहे उस लड़की का निकाह करा दे, जिस जगह चाहे, जिनके घर में चाहे रिश्ता करा डाले। ये इस्लाम दुरुस्त नहीं करार देता। जिस तरीके से वली का होना शर्त है, उसी तरीके से एक औरत से, एक लड़की से इजाजत लेना और उसकी रजामंदी भी शर्त है। अगर वो नाराज है, आप उनका निकाह नहीं करा सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 5136 नंबर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुनकहुल अइम्मु हत्ता तुस्तअमरु, तुम विवाह औरतों का निकाह ना कराओ यहां तक कि उनसे मशवरा कर लिया करो। वला तुनकिहुल बिक्र हत्ता तुस्तअज़नु, और बाकिरा, सही बाकिरा लड़कियों के निकाह ना कराओ यहां तक कि उससे इजाजत ले लो। क़ालू या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल, कैफ़ा इज़्नुहा, उसकी इजाजत कैसे होगी? बाकिरा लड़कियों से हम इजाजत कैसे ले? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन तस्कुता, कि उसकी खामोशी, वो चुप रहे, लिहाजा वही उसकी रजामंदी है। तो मेरे भाई, ये थे वली के सिलसिले में जो निकाह में जरूरी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस्लाम किसी पर जुल्म और ज्यादती को दुरुस्त नहीं करार देता। आप किसी पर भी जुल्म नहीं कर सकते, चाहे वो आपका सगा बेटा क्यों ना हो, चाहे वो आपकी सगी बेटी क्यों ना हो, आप उनसे मशवरा जरूर करके शादी कराएंगे। अगर बरखिलाफ आपने उनसे मशवरा नहीं किया, आपने उनसे ये बात नहीं पूछी मेरे भाई, और वो लड़की शादी से खुश नहीं है, उनके घर वालों से खुश नहीं है, तो वो अदालत में जाकर इस निकाह को खत्म करा सकती है, वो खुला ले सकती है। लिहाजा कुरान और हदीस पर अमल करें ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, उस पर अमल करने में ही हमारे लिए दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, बारे इलाहा तो हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।